وعلیکم السلام میم، آپ اور آپ کے ساتھ بڑی تعداد میں جو یہاں پہ خواتین موجود ہیں، پہلے تو شارٹلی مجھے بتائیں اس کا مقصد کیا ہے یہاں پہ کھڑے ہونے کا؟ ہمارے لیڈر نے آواز دی تھی تو اس لیے ہم آئے ہیں یہاں پہ. کل آپ کے لیڈر نے ایک سپیچ بھی کی جس میں یہ کہا گیا کہ 1971 میں بھی یہی کنڈیشن تھی، اور تب کیا یعنی آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ بولا کہ کیا تب آپ نے پاکستان کو ملک کو بچایا؟ نہیں بچایا. اب بھی وہی کنڈیشن. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی 1971 جیسی کنڈیشن ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ابھی بھی ویسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر اس وقت عمران خان کو ریلیز نہ کرتے تو ہمیں تو بہت زیادہ یہ تھا کہ بلوچستان اور آپ کا KPK وہ علیحدہ ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے بھٹو کے زمانے میں ہوا تھا. حالات بھی وہی تھے، واقعات بھی وہی تھے، اور مگر صرف فرق جو ہے نا وہ بہت بڑا. ایک تو سوشل میڈیا کا بہت بڑا ڈفرنس تھا، اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا. جی PTV بھی کیا تھا، وہ ابھی بھی انہوں نے سارے ملک میں جشن کی خبر دی تھی نا PTV والوں نے، تو PTV وہی تھا. بس بات ساری یہی ہے کہ جی قاعدہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، 1948 میں 11 ستمبر پاکستان دوبارہ کیپچر ہو گیا، لال وردی سے خاکی پر آ کر. ہم تو ابھی تک 14 اگست مناتے ہیں، آزادی کا دن مناتے ہیں. آپ نے بولا کیا لال وردی سے خاکی پر آیا اور پھر کیپچر ہو گیا. یہ کیا وجہ ہے؟ اعظم نے جو رول دیا تھا اس میں کیا کہا تھا کہ دے آر آر سرونٹس، مگر ابھی ہمیں یہ آزادی نہیں ہے کہ میں کھل کے کچھ بھی بول سکوں. میں نے کیا کوئین کی طرح سے کوئی اوتھ دیا ہوا ہے؟ میں لندن کی نہیں ہوں نا، میں پاکستان کی ہوں. کوئین کو اوتھ دیتے ہیں نا آپ، تو کیا ہم نے یہاں اوتھ دیا ہوا ہے کہ ہم کسی ادارے کے خلاف یا کسی شخصیت کے خلاف نہیں بول سکتے؟ خلاف تو ابھی بھی نہیں کوئی بولتا کسی شخصیت کے خلاف. تو شخصیت اگر اس ادارے کی ہے تو وہ مقدس گائے ہے، ہم نہیں بول سکتے. کیوں؟ عمران خان صاحب ڈائریکٹلی کہتے کل نظر آیا، جیسے انہوں نے DGISPR کو بولا ہے کہ ISPR صاحب آپ تب پیدا بھی نہیں تھے ہوئے جب میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو کیا پاکستان میں غداری کا ایلیمنٹ جو کہہ لیں یا ٹیگ کہہ لیں وہ آپ کسی کو بھی کبھی بھی دے سکتے ہیں؟ جی اس قانون میں یقیناً ترمیم ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر کوئی غدار نہیں ہے، نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، ہم سب محب وطن ہیں. شاید اسی لیے دیکھیں یہ پاکستان بنانے والے کھڑے ہیں اور یہ پاکستان بچانے والے کھڑے ہیں. تو اب آپ بیسکلی ہمیں پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جو میری اگلی نسل بھی آئی ہوئی ہے نا، یہاں پہ میرے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں ان کو یہ کہوں کہ بیٹا پاکستان سے زندہ بھاگ. ہم نے ابھی یہی کنسیپٹ رکھنا ہے کہ پاکستان زندہ باد، لیکن جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ. جی بات یہی ہے کہ وہ سچویشن یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے زندہ باد. ہم یہی کہتے رہیں گے اور یہی کہتے ہوئے مر جائیں گے، پاکستان زندہ باد. ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، لیکن اداروں کو بھی چاہیے کہ یہ ہمارا جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہے اس کی تھوڑی سی حیا کی جائے اور اس نعرے کو ایسا ہی رہنے دیا جائے. 1971 میں اگر ہم بات کریں تب سے لے کے اب تک 2 سال 3 سال پہلے تک بات کریں، 2020 تک بات کریں، ہم یہ کہتے ہیں انڈیا نے جو سا وہ بنگلہ دیش کو علیحدہ کر دیا، انڈیا نے یہ کر دیا. آج آپ بھی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری فوج نے کیا. دیکھیے کہتے تو ہم اب بھی کہنا ہم ابھی نہیں چاہتے. آپ اس وقت ملک کے حالات ٹھیک کر دیجئے، ہم پھر آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم ایک ہیں. ہم مٹھی بن کے رہیں گے تو ہم ترقی کریں گے، ہم مٹھی بن کے رہیں گے تو یہ وطن آگے چلے گا. مگر ہم نے تو سب مٹھیاں کھول دی ہیں. سارے بھی آپس میں کنفلکٹ. عمران خان بات مٹھی بند کرنے ہی کی کر رہا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، 22 کروڑ عوام کے حق رائے دہی کو استعمال کرنے دیں، الیکشن کرائیے، آج پتہ لگ جائے گا کون کس کے ساتھ ہے. مجھے سمجھ نہیں، آپ نے بولا عمران خان صاحب ابھی بھی مٹھی بند کرنے مطلب یونٹی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی 1 منٹ پہلے آپ نے یہ بھی بولا کہ اگر عمران خان صاحب کو نہ چھوڑتے تو بلوچستان علیحدہ ہوتا، ہو سکتا تھا. تو اس لیے کہ جب آپ ایسا لیڈر پکڑیں گے کہ جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، مقدمہ غلط، آپ عدالت پہ آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، آپ کیسے عدالت سے کسی کو پکڑ کے لے کے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ غلط. ایجیٹیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. کوئی بھی پڑھا لکھا، دیکھیں عمران خان نے بھی ایجیٹیشن کے خلاف یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے عناصر تھے جو اکسا رہے تھے لوگوں کو. ان کی ویڈیوز بھی ہیں جو ہمارے بہت جاننے والے گئے تھے، انہوں نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے کہ وہاں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو اکسا رہے تھے.
ایگریویٹ کر رہے تھے کہ جی آپ جائیے حملہ کر دیجئے یوں کر دیجئے. میں اور آپ تو نہیں حملہ کر سکتے نا, ہم آج بھی یہاں پیسفل کھڑے ہیں. اگر ابھی یہاں پولیس اگر ہمیں آ کے اٹھانے کے لیے کرے تو غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ڈیموکریسی میں جو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طریقے سے. ان فیوچر کیا نظر آ رہا ہے, یہی پروٹیسٹ چلتے رہیں گے جیسے ہم پچھلے 6 ماہ سے یا 1 سال سے دیکھ رہے ہیں. ہر ہفتے 2 ہفتے بعد پروٹیسٹ, اور اب تو 1 دن 2 دن بعد پہ آ گئے. دیکھیں اب سارا کچھ اس وقت عدالتوں کے ہاتھ میں ہے. اللہ کرے جس طرح سے ابھی تک فیصلے ہوتے آئے ہیں اسی طرح صحیح فیصلے ہوں اور عدالت جو ہے وہ الیکشن کرا دے. سارا حل اس وقت پرامن طریقے سے الیکشن کے اوپر ہے. الیکشن کرائیے, ملک بچائیے. اچھا لگا بات کر کے. السلام علیکم سر. آپ کا نام؟ حمید صاحب یہ بتائیں کافی ایج ہے آپ کی, 1971 میں کیا ہوا تھا, تھوڑا سا مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو بتائیے گا. دیکھیے 1971 میں جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس کا ذمہ دار انڈیا تھا, اس کا ذمہ دار ہم تھے یا اس کے ذمہ دار ہم تھے. ہمارے اندر جو ایسے عناصر تھے جو انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, وہ بیکار کی بات ہے. لیکن یہ کہ ہمارے اندر غدار تھے اور آئندہ بھی رہیں گے. اس کا مطلب چینج آئے گا. چینج اس طرح آئے گا, پہلے جس تعداد میں تھے اس تعداد میں اس کے بعد نہیں ہوئے, اب اس سے بھی کم ہو گئے. آئندہ انشاءاللہ اس سے بھی کم ہوں گے. اور غدار جو ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں کرتے, ہم پیدا نہیں کرتے, پیدا کرتا ہے. پیسے پہ بکنے والے لوگ کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے وہ. اچھا لگا بات کر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ نے جو پکڑا ہے حقیقی آزادی, آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ, کہ ابھی ہم آزاد نہیں. آزاد تو ہے پر جو حالات کر دیے ہوئے ہیں ہمارے ملک کے لوگوں نے, آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں وہ, اس کی وجہ سے آئی گیس ہم وہ چیز نہیں کر سکتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. کبھی کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں, کبھی فلسطین برما کی آزادی کی بات. یہاں پہ آج ہم نے خود آزادی کے بورڈ اٹھائے ہیں, لے کے رہیں گے آزادی. اور ہمیں سپریس کیا جا رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کون. ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہاں پہ, 1971 کی جنگ میں یہ بول رہا ہے یہ کیا کہتے ہیں ان کے فوج نے بنگلہ دیش کو الگ کر دیا, یا کچھ بھی بول دیتے ہیں آدمی اپنی کرسی اور سم تھنگ پولیٹکس میں آ کر کے. جو پولیٹیشین بولے گا وہی یہ بولنا شروع کر دے رہے ہیں. 1971 میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے جو بنگلہ دیش آزاد کیوں ہوا, آپ سے الگ کیوں, آزاد کیا آپ سے الگ کیوں ہوا, کارن یہ ہے. اور آنسر میرے طرف سے یہ ہے, میرا جو ریسرچ ہے پیپر, اور اس میں تو میرے پوائنٹ آف ویو سے بنگلہ دیش کو آزاد کرانے کا بالکل انڈیا کا ہاتھ ہے. بٹ کیونکہ آپ نے ان کو پریشرائز کیا ہے نا, اپنی کلچر, وہ لوگ بنگالی بولتا ہے نا, بنگلہ دیشی بولتا ہے, اور وہ اپنی کلچر کو پروموٹ کرتا ہے نا. لیکن آپ نے ان کو تھوپنا چاہا جو اردو تم کو بولنا ہے, نہ کہ بنگلہ دیشی بولنا ہے. اور ان کے اوپر اتنی اتیاچار, جیسے ابھی بلوچستان میں آپ لوگ کر رہے ہو ہے نا, سندھ میں کر رہے ہو, بلوچستان میں کر رہے ہو, POK آکوپائڈ کشمیر میں کر رہے ہو, تو اوبیسلی وہی حالت اب پھر ہو جائے گا آپ کا. اگر ایسے کنٹینیو آپ لوگ کرتے رہیں گے تو آدمی دیکھو کوئی سیاہ نہ, انڈیا کیا کرے گا, پاکستان کیا کرے گا. اگر انڈیا بھی پریشانی کرے گا, انڈیا کے دیکھو انڈیا کو بہت خوبصورتی کیوں بولا جاتا ہے پتہ ہے, دیش ہمارا سب سے پیارا ہندوستان ہم کیوں بولتے ہیں پتہ ہے, اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ہمارا جو دیش ہے نا ہندوستان, یہ صرف ایک آدمی کا نہیں ہے اور صرف ایک مذہب کا نہیں ہے. اس میں جتنے بھی دیش میں, ہندوستان میں, انڈیا میں رہنے والے, یہ سب کا دیش ہے, اور سب کا اس میں یوگدان ہے جو ہمارے دیش کو آزاد کرنے میں. پہلی. دوسری پوائنٹ, کوئی بھی اس میں پاور آئے نا ہمارے دیش کے اندر, ہندوستان کے اندر, انڈیا کے اندر, تو وہ کوئی بھی پنجاب کے آدمی پنجابی بولتا ہے تو ان کو ہم پریس نہیں کرتے ہیں جو تم کو ہندی بولنا ہے. کلکتہ کے آدمی وہ بنگالی بولتا ہے نا, تو ہم پریس نہیں کرتے ہیں جو تم کو یہ, مطلب کہنے کا یہ ہے جو جس ریجن میں ہے اس کو وہ فری اپنی جو ہے کلچر کو پروموٹ کرنے کا ان کا پورا حق ہے, اور اس کی اپنی لینگویج کو پروموٹ کرنے کا, بولنے کا پورا حق ہے. اور یہی ہے بھی ہمارے دیش کے اندر. ابھی آپ نے کیسے پریشانی جو ہے کیا بول رہے تھے کشمیر کے اندر, تو
تو ایسا نہیں ہے. جو بھی اسٹیٹ ہے, جو اسٹیٹ کی جو لینگویج ہے, ان کو ان کا حق دیا گیا ہے, ان کی جو کلچر ہے. اور اسی لیے انڈیا کو خوبصورتی کے نام سے جانا اس لیے جاتا ہے, جو انڈیا میں, بھارت دیش میں جتنے بھی ٹریٹری ہے, مطلب جتنے بھی اسٹیٹ ہے اور جو بھی لینگویج ہے, اس کی لینگویج کی اس کو فریڈم ہے بولنے کا. اب دیکھو نا, ساؤتھ کا آدمی ہندی نہیں بولتا ہے تو ہم لوگ کہاں بولتے ہیں, تم کو ہندی بولنا ہی پڑے گا, ہے نا. تمل ناڈو میں الگ بھاشا ہے, مطلب جو بھی اسٹیٹ ہے سب کا اپنا بھاشا ہے, اپنی لینگویج ہے, اپنی کلچر ہے. تو ہم نے تو کبھی نہیں بولا, جو ہماری گھر میں کوئی بھی نہیں بول سکتا کیونکہ ان کی حق ہے. لیکن آپ کے پاکستان میں, پاکستان سے جو بنگلہ دیش الگ ہوا, اس کا کارن کیا تھا, یہ جو ان کے اوپر آپ نے تھوپنے کا سوچا ہے نا, جو اب تم کو ہماری ہندی اردو سننا پڑے گا, بولنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا, وہ کلچر کو چھوڑ کر کے ہماری کلچر یہ اپنانا پڑے گا, اور اس لیے وہ الگ ہوا تھا. تو پھر بھی اور بھی کیا بول رہے ہیں وہ دیکھنا ہے. کون لوگ ہیں وہ, اور ہمیں الیکشن نہیں ہونے دے رہے, تو اور کیا کر سکتے ہیں ہم, ہمارا رائٹ ہے الیکشن, اب الیکشن نہیں کرنے دے رہے تو اور کیا کہہ سکتے ہیں. خان صاحب نے جو 1971 کے حوالے سے کل بات کی ہے کہ اگر یہی سچویشن ابھی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو الیکشن میں نہ آنے دیا گیا یا الیکشن نہ ہوئے, تو کیا 1971 والی ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے. آئی ایم شیور, بیکاز جو حالات اتنے کر دیے برے ان لوگوں نے, ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. جی تو دوستو, میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی. عمران خان صاحب نے کل رات اسپیچ کی جس میں انہوں نے بہت سخت اسٹیٹمنٹ کی ہیں, اور اس ٹائم ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز موجود ہیں, ان سے بات کریں. موجود ہے, ہم عوام ہم پاکستانی عوام. میرے ساتھ اس ٹائم میرے ساتھ پاکستان کی پبلک موجود ہے, ان سے بات کریں گے. عمران خان صاحب کی کل کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بڑے بڑے جرنلسٹ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب ڈائریکٹلی, جیسے انہوں نے کل پراپر نام لے کے بولا ہے کہ آئی ایس پی آر صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کا نام مراد. آج پھر پاکستان کی عوام سڑکوں پہ آ رہی ہے, جہاں جہاں جس گلی جس چوک سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر لوگ سامنے آ رہے ہیں. مجھے بتائیں کل رات جو خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, ایک 1971 کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ تب بھی میڈیا کو بلیک آؤٹ کیا گیا, تب بھی جو ان سے پابندیاں لگائی گئیں, اور جو پارٹی زیادہ ووٹ لے کر آگے آ رہی تھی اسے نہیں آگے لایا گیا, اور پھر ملک ٹوٹ گیا. ابھی بھی وہی کنڈیشن ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ اس میں غلط کیا کہا ہے. عوام جو ہے وہ اس کا حق ہے. ریاست کا کیا مطلب ہے؟ آپ ڈیفینیشن دیکھیں جا کے, کسی بھی لغت میں جا کے دیکھیں یا ڈکشنری میں جا کے دیکھیں. ریاست مینز نیشن, قوم. ریاستی ادارے از پارٹ آف ریاست, ناٹ دی ریاست. جب ریاستی اداروں نے ریاست پہ جبر کیا ہے اور پورے سال دکھایا ہے کہ جو ہمارا جو پٹنا ہے پڑھ لو, نہ ہم کسی قانون کو مانتے ہیں نہ کسی دستور کو مانتے ہیں, تو پبلک نے اگر ریئیکٹ کیا ہے, وہ عوام نے ریئیکٹ کیا ہے کہ تم پہلے ہمیں پورا سال بدماشی, ویگو بھیجو, یہ بھیجو, وہ بھیجو, سارا لوگوں کو تم اٹھاتے پھرو. غیر قانونی سپریم کورٹ کا تم جب سٹرکچر ہی نہیں رہا اس معاشرے کا, تو پھر کون سی ادارے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا ادارہ ہی عوام ہوتی ہے, کیونکہ عوام ہے تو سارے ادارے ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ بھی یہاں پر موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے آپ ادھر روڈ پہ اس ٹائم موجود ہو, کیا کر رہے ہو؟ مطلب یہ اپنے پبلک کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ کس لیے آئے ہیں آپ یہاں پہ؟ بتائیں گے. چلیں. اچھا, یہ یہاں پہ پہلے ہم دیکھتے تھے جو پروٹیسٹ ہوتے تھے یا لوگ سڑکوں پہ آتے تھے, بچے نہیں تھے آتے, خواتین نہیں تھی آتی. اب خواتین بھی ہیں بڑی تعداد میں, بلکہ زیادہ تعداد میں مجھے پیچھے نظر خواتین آ رہی ہیں, اور بڑے بھی ہیں, بچے بھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں, یہ اویئرنیس ہے یا جذباتیت ہے؟ جذباتیت اور اویئرنیس دونوں ہیں. جذباتیت نہ کہیں. We are sick and tired of all state institution oppression now. ہم ریاستی اداروں کے جبر سے اب تنگ آ گئے ہیں. میرے 25 جاننے والے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں بیسک آپ دیش کا دیر چاہتے دیکھیں, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا بند, سب کچھ بند.
گاڑیاں جو ہیں وہ میکینیکل کمیونیکیشن ہوتی ہیں, مینز آف کمیونیکیشن ہوتی ہیں. یہ جو نیٹ ہے, انٹرنیٹ ہے, یا یہ الیکٹرانک جو ہے, یہ الیکٹرانک مینز آف کمیونیکیشن ہے. کل کو کوئی بھی حکومت اٹھ کے یا ریاستی ادارہ اٹھ کے کہہ دے گا گاڑیوں کے بجائے کھوتے ریڈیو پہ جاؤ, تو ہم سارے کھوتے ریڈیو پہ جائیں گے. وہی جو عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کو کمی ہے تمہارے, we are not your slaves. بس بڑی اچھی بات ہے جی. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام؟ شاہزیب. سب سے پہلے سمپل سا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جو اسپیچ کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 2-3 باتیں انہوں نے کی ہے. 1971 کے حوالے سے انہوں نے بولا ہے کہ تب بھی آپ ملک کو نہیں بچا پائے, اداروں کے حوالے انہوں نے کہا کہ تب بھی نہیں بچا پائے اور ابھی بھی وہی کنڈیشن ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 1971 جیسی کنڈیشن پھر سے بنی؟ جی بالکل. جو پارٹی میجورٹی ہے اس کو آپ نے حکومت سے باہر نکال دیا, اور منورٹی پارٹی ہے وہ اسمبلی میں آ کے بیٹھ گئی. تو میں تو کہتا ہوں خان صاحب کے پاس 100 آنے درست ہے, بالکل 71 کی ریپیٹ ہو رہی ہے. اگر ہم اپنی جاگیں گے تو کبھی نہیں جاگیں گے. اس لیے ہمیں خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اس حقیقی آزادی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں. شکریہ. DGISPR نے پریس ریلیز کی, انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جو PTI ہے ڈائریکٹلی انہوں نے بولا کہ وہ دوگلا پن کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بولا کہ اس ٹائم پہ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تب جو ہے میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, پاکستان کا نام روشن کر رہا تھا. کیا کہنا چاہیں گے؟ خان صاحب کی بات بالکل 100 آنے درست ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آرمی ہے ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کی پروٹیکشن کرنا. اپنے لوگوں پر آپ اس طرح بندوقیں تانے, اور جو نا ہاؤس چیڑیاں بھی پڑنی مار سکتی ہے کہ اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے حکومت کی اپنی کہ انہوں نے خود یہ کروایا. کوئی آتا نظر آ رہا ہے, یا اس کے علاوہ یہ روڈ پہ آنا پروٹیسٹ کرنا اس سے کوئی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یا پھر دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی جو 2-3 دن نیٹ بند رہا ہے, 3-4 دن انٹرنیٹ سروس نہیں پاکستان میں رہی, پاکستان کو کتنا نقصان ہوا, پاکستان کا امیج کتنا خراب. پبلک کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہوتے, انہوں نے کوئی ہتھیار تو نہیں اٹھانا. ان کے پاس پیسفل طریقہ ہے کہ وہ اپنا احتجاج اپنے خیالات ریکارڈ کریں, لوگوں کو بتائیں گے یہ پرامن طریقہ ہے. پاکستان میں چینج کا طریقہ الیکشن ہے. آپ الیکشن کروائیں, جو پارٹی صاف اور شفاف الیکشن کروائیں, جو جیت کے آ جائے آپ اس کے وہ آپ آ جائے اور وہ اس کو رائٹ ہے لوگوں کے لیے فلاح کے کام کرنے کا. نہیں کرے گا تو لوگ دوبارہ ووٹ کے طریقے سے اسے چینج کر دیں گے. تو یہ آپ کا اختیار تو نہیں نا. 71 میں کیا ہوا تھا, یہی ہوا تھا نا کہ جو جیت کے آپ نے اس کو حکومت نہیں دی, آپ کو اس کو مارا, بگا دی. اس کا کیا ایک ملک کا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا. جو علیحدہ ہو گیا اس کو ہم کہتے تھے اس وقت کہ اچھا ہوا انہوں نے پاکستان کا بیڑا کر دیا. اس ٹائم ہم نے الزام, اور آج تک یہ تو بھی 2 سال پہلے تک ہم یہی کہتے ہیں وہ انڈیا نے کیا ہے, تو اب ہم مان رہے ہیں نا. دیکھ لو نا, وہ لوگ انہوں نے اپنے نظام کو ٹھیک کیا, فوج کو اس نظام سے نکالا, وہ کہاں پہنچ گئے, ہم کہاں کھڑے ہیں. جس کا جو کام ہے وہ خود اتنا کام اپنا کرے. یہ فوج کا کام تو نہیں ہے لوگوں کو مارنا اٹھانا, رات کو لوگوں کے گھروں میں کودنا. وہ بجائے کہ ہمیں پروٹیکشن دے, وہ ہمارے اوپر ہی انڈیا کو ساتھ کیا لڑنا, وہ اپنی پبلک کے ساتھ ہی لڑ رہے ہیں. پاکستان میں غدار کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مطلب ہر دوسرے بندے پہ غداری کرنا. جو آپ کی بات نہیں مانتا اس کو آپ غدار کہہ دیں, بس سیدھی سی بات ہے. جو آپ کے ساتھ ہے وہ امن پسند ہے, محب وطن ہے. جو آپ کی بات نہیں مانتا, فالو نہیں کرتا, اس کو غدار کہہ دیں. آئیے مزید یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جو پاکستان کے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اویئرنیس آ چکی ہے, آپ اسے اویئرنیس کہیں گے کہ بعد اب اداروں کے خلاف بولا جا رہا ہے, مطلب اداروں کے خلاف کہہ لیں یا لوگوں کے جو اداروں کے اندر لوگ ہیں ان کے اگینسٹ بولا جا رہا ہے, یا جذباتیت کہیں گے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے, پاکستان کے اداروں کا امیج خراب کرنے کے لیے ایسا کیا. دیکھیں اگر امیج کی آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اداروں کا امیج دے نو کہ جب ان کو ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ سے کرتے ہیں, وہ الیکٹڈ لوگوں سے کبھی ڈیل نہیں کرتے, نہ ان سے بات کرتے ہیں, نہ ان کی رائے لیتے ہیں. باقی عمران خان کی بات, یہ غصہ یہ ساری چیزیں بہت عرصے کا ہے. عمران خان کو ایک چہرہ ملا, ایک فیس ملا ہے جو ان کی بات کرتا ہے. دیٹس اٹ. لوگ اس لیے کے پی پنجاب یہ دو صوبے ہمیشہ سے پرو آرمی رہے ہیں, پرو ملٹری رہے ہیں. مطلب کے پی پنجاب بھی پرو آرمی رہے ہیں. بلوچستان کی اگر بات کریں اور اس طریقے سے گلگت کی بات کریں, کشمیر, چونکہ وہ اس کی سوشل بلوچستان کا آپ کو پتا ہے, بلوچستان کے سیاسی حالات سٹارٹ سے قلات کے ضم ہونے کے بعد سے اور اندرون
ریزن تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو جاگیردارانہ نظام ہے اسٹل ایگزسٹنگ ہے، تو وہاں تو پولیٹیکل اوپینین نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، کے پی پنجاب تو ایسے ہیں جہاں سے ایلیٹس آتے ہیں، اور پاکستان بننے کے بعد جب اردو اسپیکنگ لوگوں کے بعد پنجابی اور پشتونی تھے جنہوں نے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ اور اس طرح کا دس تھنگ آن رائٹ. تو ان دونوں کی طرف سے اگر ریئیکشن آ رہا ہے انسٹیٹیوشنز اینڈ ہم سب کو صرف انسٹیٹیوشنز کو نہیں ہے، ایک بندے کو نہ عمران خان کو، ہم سب کو بحیثیت قوم سوچنا چاہیے اس وقت کہ واٹس دی وے آؤٹ. ایسا نہ ہو کہ ایسے جگہ پہ ہم جا کے رک جائیں اور جہاں صرف دو راستے، ان میں سے ایک راستہ تباہی کا. لگتا کہ آپ پی ٹی آئی کی بات کریں یا عمران خان صاحب کی بات کریں، ڈائریکٹلی اداروں کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دینے لگے ہیں، کیا آپ اس سے میں ڈی جے اسپر کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے بہت پہلے کہا تھا، مجھے ان کے ڈی جے کا نام بھول گیا، لیکن آئی ایس پی آر کا بیان تھا کہ کوئی ادارہ ملک سے بالا تر نہیں ہے اور کوئی شخص ادارے سے بالا تر نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو دا سیم تھنگ، دا سیم وے اگر میں پولیٹیشین کو کرٹیسائز کر سکتا ہوں، میں جج کو بھی کرٹیسائز کر سکتا ہوں، میں کسی پالیسیز کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں، میں ہر اس چیز کو کرٹیسائز کرتا ہوں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میری زندگی پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے. یا پھر ہمارے پاکستان پہ جس کا افیکٹ پڑ رہا ہے، ہم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اپنی پوری اوپینین دینے کا رائٹ رکھتے ہیں. یہ بتائیں کہ اگر بات کیجیے 1971 کی، 2-3 سال پہلے تک، عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے تک، یا اس طریقے سے جو ایک ہائپ کریٹ ہو رہی ہے اداروں کے اگینسٹ یا لوگوں کے اگینسٹ، اس سے پہلے تک تو ہمیں یہ نیریٹو بیچا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ جو ہوا 1971 میں وہ انڈیا نے کروایا. آج ہم ہمارے لیڈر ہوں یا پبلک ہو، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نہیں کیا، ہمارا ہی قصور تھا. یہ تو نون تھا لیکن ماسز کو نہیں تھا. ایک خاص طبقے کو جو پڑھا لکھا، جو کتابیں اسے پتا تھا کہ ریالٹی کیا ہے، لیکن ان کی آواز سننے والا نہیں تھا، کوئی سننے والا نہیں تھا. ڈرتے تھے لوگ بولتے ہوئے، لکھتے ہوئے ڈرتے. سین اب یہ ہوا ہے کہ اب لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہم اس مخمسے میں، اس کنفیوژن میں، اس ڈیلیوژن میں اگر ہم رہیں گے تو ہمارا اپنا نقصان. Now they're speaking up. کل کسی کی بات میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے کچھ اور نہیں کیا، انہوں نے صرف لوگوں کو آواز دی. لوگ کہنا بہت کچھ لیکن ڈرتے تھے. He gave them the voice کہ آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. اب لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوپنلی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسے بھی عناصر ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جو فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اس طرح کے حالات میں کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. دیکھیں، لوگ ہمارے ہیں غصے میں. ٹھیک ہے، جو پچھلے 11-10 مہینے میں ہوا ہے، اٹس انپریسیڈنٹڈ. یہ بنگلہ دیش کے ٹائم میں ڈھاکہ میں ہوا ہے، چٹاگانگ میں ہوا ہے، مغربی پاکستان میں اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ آرمی کو ایک مصالحتی فورس کے طور پہ جب بھی کوئی کرائسس ہوتے ہیں جج کے بیچ میں، پولیٹیشینز کے بیچ میں، ہم نے ہمیشہ آرمی کو ایک مصالحتی فورس کے طور پہ دیکھا. پہلی دفعہ ہے جب آرمی اور باقی ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے، عوام پارلیمنٹ ایز اے بشمول اس ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے. اور جو سب کہتے ہیں اور جو واقعی میں ایک لاجیکل راستہ ہے، اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں ملک میں، یا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اٹس این امپائر، ٹھیک ہے، پھر تو صحیح ہے، پھر اس میں تو چوچرا نہیں ہے، آپ کی ملکیت، آپ جو چاہیں کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، لوگوں کا ہے، تو لوگوں کا حق دیں ان کو رائے حق دہی. اگر آپ کشمیر کے لیے کہتے ہیں یہ بات، تو پہلے تو آپ کو پاکستان میں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی یہ حق ہونا چاہیے کہ ہم سلیکٹ کریں جو بھی ہے. میں کسی للو پلو پنجو جس کو بھی میری اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس چیز سے میں ایگری کرتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کے لوگوں کو تو ان کا رائٹ دیا جائے کہ وہ اپنی اوپینین دے سکیں، اپنی مرضی کی بات آگے پہنچا سکیں. یہ بتائیں، ہم ہر چیز میں، ابھی کل کی اسپیچ میں بھی جیسے عمران خان صاحب نے انڈیا کو کیا کہ بھائی نواز شریف جا کے پی ایم مودی سے ملتے رہے، یا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دوسرے بڑے پرائم منسٹر کی بات کریں، وہ جا کے امریکن سے ملتے رہے کہ ہمیں بچا لیں، یا اس طریقے سے ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے ملے تو ہم محب وطن ہیں، اگر کوئی دوسرا ملے تو وہ غدار ہے، اگر وہ پی ایم مودی سے ملے تو وہ شاید غدار. کل اسٹیٹمنٹ دیا اپنے. یہ تو ریٹرکس ہے، یہ تو پولیٹکس میں یہ تو کرتے رہتے ہیں. نقصان کس کو ہوتا ہے؟ پاکستان کو ہوتا ہے. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. دیکھیں، ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے ملک میں اس کا افیکٹ باہر بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی نقصان ہوتا ہے. ہمیں لوگ سیریس کیوں نہیں لیتے؟ نہ ہماری پالیسیز کو سیریس لیتے ہیں، نہ ہماری آئین کو سیریس لیتے ہیں. پوری دنیا پاکستان میں ایک ہی لوگوں کو، ایک ہی ادارے کو سیریس لیتی ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. وہی بات میں کیونکہ یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے جو وہ لوگ یورپ میں یا امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ رول آف لا ہے. یہاں پہ حکمرانی قانون کی ہے، رول ہے سب کے لیے ایک جیسا.
تو ان کو پتا ہے دس از لیکنگ ہیئر، ٹھیک ہے، یوٹوپیا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پاکستان میں کم از کم یہ بہت لیک کرتا ہے. اس وجہ سے یہ تو ریٹورکس ہے، غدار کہنا محب وطن کے تو بہت بات کی پہلی بات سب سے بیسک بات یہ ہے کہ ہم اس بات پہ آئیں کس کا حق بنتا ہے چوز کرنے کا کہ کون پہ حکمرانی کرے. عوام کا بنتا ہے یا گنے چنے 1% 2% لیڈرز کا، جو بیسیکلی لاہور کراچی اسلام آباد کی لیڈرز کا بنتا ہے، یا اس اللہ دیتا کا بھی رائٹ ہے جو 55 میں رہتا ہے، یا سندھ کے لوگ ہیں، سندھ کی ایون منارٹیز ہیں، ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ بھی پاکستان کے بارے میں ہر بندہ کہتا ہے. ہماری 53% میرے خیال سے وہ ہے ٹرن آؤٹ الیکشن 2018 کا رہا ہے 53%، جو کہ آدھا ہے. یہ بھی آپ کے لیے لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ بیکاز دے ڈونٹ ٹرسٹ دی سسٹم، دے ڈونٹ بلیو. ان کو پتہ ہے کہ یار میں ووٹ دوں یا نہ دوں، ہونا تو وہی ہے جو اوپر والے چاہ رہے ہیں، جو ادارے ابھی جو چینج آ رہا ہے، جو پاکستان کی پبلک اگریسو موڈ میں آ چکی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، ہم نکل سکتے ہیں ان کرائسس سے یا لیٹ ہو چکے ہیں؟ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے، بالکل تباہی کی طرف، اور دوسرا راستہ ہے جو سینٹی کا جو صحیح راستہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، لوگوں کو حق دیں، پروسیس کو چلنے دیں، ہر ادارہ اپنے حدود میں کام کرے، اور عوام کی وہ کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی چاہیے عوام کو لے کے. اچھا لگا بات کر کے. میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے اس سچویشن میں، یا اوور آل پاکستان کی یوتھ کی کیا ذمہ داری ہے، خاص طور پہ ایجوکیٹڈ یوتھ کی؟ دیکھیں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں گورنمنٹ کو یہ چاہیے، ادارے کو یہ چاہیے، اس ادارے کو یہ چاہیے، اس پرائم منسٹر کو یا اس لیڈر کو یہ چاہیے. کچھ مجھے بھی پاکستان کے لیے کرنا ہے، کچھ آپ کو بھی کرنا ہے. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری بس یہ ہے کہ روڈ پہ جا کے آگ لگا دیں، پروٹیسٹ کر لیں اور اس طریقے سے نعرے بازی کر لیں؟ نہیں، اس سے بڑھ کر شہریت ایک چیز ہوتی ہے، آپ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، آپ کی حقوق بھی ہوتی ہے. لیکن جب اتنا کوہرا ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ میرے حقوق کہاں ہیں اور میری ذمہ داریاں کہاں ہیں، تو پھر یہی ہوگا. لوگوں کے اندر غصہ ہے، وہ تو یا تو جناح ہاؤس کہہ لیں اس کو، شاید جو کورپس کمانڈر تھا، جو بھی اس کو کہہ لے، یا وہاں اترے گا. اور یہ چیز ایک ہے، پتہ نہیں میں اس پہ کہوں کہ نہیں. اگر آپ اس کو دبائیں گے تو یہ کورپس کمانڈر تک رکے گا نہیں، یہ پنڈی جائے گا. اچھا لگا ان سے بات کر. تو یہ استھتی ہے ابھی پاکستان کا. جیسے یہ بتایا وہ کوئی تھی لیڈیز جو 1971 کی جو جنگ ہوئی، جنگ کیا وہ بنگلہ دیش جو الگ ہوا، تو اس میں وہیں کا بھی مجھے نہیں، بٹ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر اتیاچار یہ لوگ کیا، ان کے اوپر کوئی چیز اپنی بھاشا تھوپنا چاہا، کلچر کو وہ لوگ کوئی بھی چیز کی فریڈم یہ لوگ نہیں دے پا رہے تھے، جس کارن سے وہ لوگ اپنا خود کی ایک دیش مانگ دیا، اور جس میں انڈیا بھی سہایتا دیا، تو ان کو الگ کر دیا گیا ہے نا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اور یہ لوگ کو کیا ہسٹری پڑھاتا ہے مجھے نہیں پتا. ہاں جہاں تک یہ بات ہے، جو وہاں پہ سیاست دان جو بھی ہے، اوبیسلی پولیٹیشین ہے یہ لوگ، تو جو من میں ایک اب دیش کے لیے تو کچھ اچھا نہیں بولے گا، یہ تو پولیٹیشین جو بولے گا وہی یہ لوگ کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں. تو یہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، ایسا ہی کچھ یہ لوگ کوئی پولیٹکس سے بلانگ کرتا ہے، کوئی پارٹی سے، تو وہی اپنی اوپینین دے رہا ہے. تو یہ میرا ویڈیو تھا آج کا. جے ہند، جے بھارت. پھر ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں.